بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور بتایا کیجیے۔ لیٹ فری ہوئی تھی، واپس گھر جا رہی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، اچھی لڑکیاں گھر سے نکلتے دوپٹہ لیتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مریم نے شرم سے نظریں جھکائیں اور اپنی وائٹ ٹی شرٹ پر پہنی بلیک چیک والی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اچھا آؤ میں چھوڑ دوں، اس کی شرمندگی دیکھتے بات بدلی۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، وہ خوفزدہ تھی۔ میری کوئی غلط انٹینشنز نہیں ہے، یہاں اس ٹائم سیف نہیں ہے، باقی مرضی تمہاری، آفر کرتے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ مس اینکر بیٹھ جائیں، چاہیں تو میری ویڈیو بنا لیجیے گا، مراد نے مسکراہٹ دباتے شیشے سے باہر جھانکتے کہا تھا۔ مریم اس کی بات سے آنسو صاف کرتی مسکرائی تھی اور فرنٹ ڈور کھولتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں یہی جاب ملی تھی کرنے کو، اور بھی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں لڑکیوں کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مراد نے کچھ ٹائم بعد اسے خاموش دیکھتے نصیحت کی، آپ نے ہیلپ کی شکریہ، پر مجھے زیادہ فری ہونے والے لوگ پسند نہیں، تو برائے مہربانی چپ کر جائیں اور گاڑی چلائیں۔ مریم کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا بولنے کا، اب وہ بچا کر اس کی جاب کو ٹارگٹ کرے گا۔ واہ، اترو، وہ گاڑی روکتے بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اترو نیچے، تم میں تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے، ایک سوال پوچھا تھا اور اسے اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا، تم حد سے بڑھ رہے ہو، آپ سے تم تک کا سفر طے کر چکی تھی وہ، تم نے ہی آفر کی تھی، اور اب وہ پریشان ہوئی جو گاڑی روکے اسے نکلنے کو بول رہا تھا، تو اب میں ہی کہہ رہا ہوں نکلو باہر۔ وہ غصے سے بولا، اچھا سنو پلیز مین، سوری، تم بہت اچھے ہو، میں آدھی رات کو کیسے جاؤں گی، پلیز تم تو محافظ ہو، بس مجھے میری جاب کے حوالے سے ٹونٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ سارے لقب دل میں دیتے وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ مراد نے غصہ پیتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ملک صاحب الیکشن قریب ہیں، آپ کے بھائی کی موت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں سے ہمدردی بٹوریں۔ ملک کا بندہ اسے سمجھا رہا تھا، مطلب یہ کہ آپ عوام کے سامنے روئیں، روٹی کا لالچ دیں، کچھ تھوڑا بہت اپنے علاقے کا کام کریں، سارے ووٹ آپ کی طرف، عوام کو پاگل بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ مشورے دے رہا تھا۔ ہم صحیح کہا، یہ لوگ چھوڑ کر مجھے اب خود باہر نکلنا پڑے گا۔ ملک صاحب آپ سے احمد شاہ اور اس کا بیٹا ملنے آئے ہیں، ملک کے ملازم نے بتایا۔ احمد شاہ؟ وہ حیران ہوا۔ ملک کے ڈرائنگ روم میں وہ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ سیاست کی باتیں ایک طرف، پر ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی کا۔ ملک رحمان صاحب، احمد شاہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ وجدان ان سب میں خاموش بیٹھا تھا، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افسوس کرنے میں۔ احمد شاہ اپنے ساتھ زبردستی افسوس کرنے کے لیے لائے تھے، آخر دنیا داری بھی تو نبھانی تھی۔ تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ملک اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ بخدا افسوس کرنے آیا ہوں، اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ احمد شاہ خود کو نارمل رکھتے افسوس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ کیوں ملک صاحب کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں؟ جیسے اس کے کارنامے تھے، اسے دوزخ نصیب ہو جائے بڑی بات ہے۔ وجدان جو تب کا چپ تھا، بات میں حصہ لیا تھا، اس کے کارناموں سے اچھے سے واقف تھا، وہ ہی نہیں بلکہ سب اس شہر کے کئی لوگ تو اس کی موت پر لازمی خوش ہوئے ہوں گے۔ احمد شاہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اپنے بیٹے کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی سکھا دو احمد شاہ۔ ملک کو کافی غصہ آیا تھا۔ ڈیڈ، ملک صاحب اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ افسوس کیا جائے، باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وجدان بولتے ہی اٹھا تھا، مزید وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا ملک صاحب، اللہ آپ کو صبر دے، وہ بولتے ہی اٹھے تھے۔ بہت زبان دراز ہے اس کا بیٹا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک غصے سے بولے، تم 2 منٹ چپ نہیں کر سکتے تھے؟ وجدان، یہ سب اچھا نہیں ہوتا۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھتے اس پر بھڑکے تھے۔ پلیز ڈیڈ، مجھے نہ تو اس ملک میں انٹرسٹ ہے نہ اس سے افسوس، اور آپ بھی ریلیکس کریں، دیکھا نہیں تھا کتنا کمینہ ہے وہ، ہم افسوس کرنے گئے، الٹا اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ وجدان نے لاپرواہی سے گاڑی سے ٹیک لگاتے کہا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی فون پر کچھ دیکھتے رکی تھی اور صدف کی طرف متوجہ ہوئی۔ مما، میں نا نیو ہیئر کٹ لینا چاہتی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑتے مسکے لگاتے بولی، یہ کٹنگ کہاں سے یاد آ گئی؟ اتنے پیارے تو ہیں میری جان کے بال، ویسے بھی اتنے لمبے بھی نہیں ہیں، پھر کیوں کٹوانے لگی؟
وہ اس کے براؤن سلکی کندھوں سے تھوڑے نیچے آتے بال دیکھتے بولی، بیکاز یونی میں سب کی کٹنگ ہے مما، مجھے بھی کٹوانے ہیں پلیز، اوکے کٹوا لوں؟ وہ ہار مانتے بولی، وانی آپ چلیں گی میرے ساتھ سلون؟ وہ اب وانیہ کے سر ہوئی، کدھر جانے کی تیاری ہے؟ اللہ، ان کا آنا ضروری تھا۔ وہ لاؤنج میں اپنے سامنے براجمان ہوتے شخص کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی، جو اس کے مطابق اس کا دشمن تھا۔ ہیئر کٹ لے رہے ہیں آپ کی بیوی نے، وانی نے ہنستے بتایا، اور لمس نے گھورا، آؤ روم میں سویٹ ہارٹ، تمہارا ہیئر کٹ میں خود کروں گا۔ صوفے سے ٹیک لگاتے جتنے آرام سے وہ بولا تھا، اس کے طنز وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ مجھے لینا ہے مما، اسے اگنور کرتے وہ روحان سے ہوتے پھر صدف سے بولی تھی، وجدان لینے دو۔ صدف نے اس کا ساتھ دیا، ہیئر کٹ تو لے آئے مگر پھر آپ کی بہو کی ٹانگوں میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ سرد لہجے میں اسے دھمکاتے وہ چلا گیا تھا۔ لے لیا میرے بیبی نے ہیئر کٹ، وانیہ نے ہنستے تنگ کیا۔ چپ کریں وانی آپی، مما ایک نمبر کا بدتمیز ہے آپ کا بیٹا، وہ غصے سے بولی۔ بری بات شوہر ہے، وہ مسکراتے اسے ساتھ لگاتے بولی۔ یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے مما، لمس نے دانت پیسے، جبکہ وانیہ اور صدف نے کہا لگایا، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے ٹکٹ دلوائیں گے ملک صاحب، وہ متانت سے بولی تھی۔ کون ہو تم؟ ملک ازلی لاپرواہی سے بولا، روم نمبر 113 بھول گئے آپ؟ وہ لڑکی صدمے میں تھی جو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر چکی تھی۔ ایم جے نے افسوس سے دیکھا، یہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت اور شہرت کے چکر میں عزت تک گنوا بیٹھتی ہیں۔ تم پر ترس کھاؤں یا افسوس کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک کے نکلنے کے بعد وہ اس روتی لڑکی سے مخاطب ہوا تھا، یہ ملک تمہیں کیا ٹکٹ دلوائے گا جس کو اپنی نفسانی خواہشات سے ہی فرصت نہیں ملتی؟ جبکہ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں تھی۔ ملک صاحب ایک بات آپ سے کہوں، یہ ایم جے مجھے مشکوک بندہ لگتا ہے، یہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف آپ کو ٹرخانا ہے۔ یہ کوئی خاص چیلا تھا ملک کا جسے ایم جے سے پرابلم تھی؟ مجھے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا ہے۔ خیر تمہیں ایک کام کہا تھا، جی آپ سن کر خوش ہو جائیں گے، وہ پرجوش سا بولا تھا۔ تو بولو، کیا پتہ چلا؟ وہ وجدان شاہ کے بارے میں کچھ خاص تو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ ہاں اپنے ماں باپ کی کمپنی کو دیکھتا ہے، پر البتہ اتنا پتہ چلا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے، اور اس کی بیوی واللہ کیا بتاؤں آپ کو، بلکہ اب آپ کو اس کی ڈائریکٹ تصویر ہی دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اس کی تعریف کرتے ہوس کی صاف شناسائی تھی۔ تو ملنا پڑے گا وجدان شاہ کی بیوی سے تاکہ سیٹ بھی چھوڑ دے اور تھوڑی تمیز بھی سیکھ جائے، تم نظر رکھو اس پر۔ ملک نے مسکراتے اپنے کلف لگی مونچھ کو تاؤ دیا تھا، جبکہ اس طرح کرتے وہ زہر لگ رہا تھا۔ تم کب تک یہ سب سیکرٹ رکھو گے؟ ایم جے پریشان تھا۔ ابھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میل چیک کرتے کہا، واضح وارننگ دی تھی۔ وہ فولڈرز چیک کر رہا تھا جب یکدم رکا۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ چہرے کے نقوش خطرناک حد تک بگڑے تھے۔ وہ ایم جے کا لیپ ٹاپ یوز کرتے کچھ کر رہا تھا جب ایک پکچر کے نقوش وہ غور کر رہا تھا۔ ماتھے پر بالوں کا اضافہ ہوا تھا، رگیں تنی تھیں، خطرناک حد تک اس کے تیور بگڑے تھے۔ کیا ریلیکس انداز میں اپنی دھن ہی میں پوچھا تھا، یہ پکچر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ چیخا تھا، اور ریلیکس ایسا بھی کیا ہو گیا، بچی کی تو ہے؟ وہ آرام سے بولا تھا، اس کے تاثرات کا اندازہ لگائے بغیر۔ بچی کی ہے تو تیرے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے اس کے گریبان تک پہنچا۔ واٹ ربش از دس، لیو مائی کالر، اسٹوپڈ نہ ہو تو اب تو یہ مت کہنا کہ تو عاشق ہے اس کا، اس ٹھر کی بڈھے کی طرح۔ وہ ہاتھ جھٹکتے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر نارمل لہجے میں بولا تھا، کمینے ہمت کیسی ہوئی بکواس کی، تیری بیوی ہے وہ میری؟ چیخا۔ بولتے ہی وہ اس کے 3-4 مکے جڑ چکا تھا، اور ایم جے میں ہمت نہیں تھی اس جنگلی کا مقابلہ کر سکے جو وحشی پن پر اترا تھا۔ بیوی؟ ویٹ، آر یو ان یور سینسز؟ مجھے مار دے گا تو؟ اسٹاپ دس نانسنس، جنگلی انسان۔ ایم جے اپنا آپ بے بسی سے چھڑا رہا تھا جو اس پر چڑھ کر اس کو مارنے کے در پہ تھا۔ بول، تیرے پاس کیسے آئی، ورنہ تیری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لوں گا۔ وہ ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارتے بولا تھا کہ ناک تک اس کا زخمی کر چکا تھا۔ پلیز معافی دے دو بھائی، یہ اس ملک نے ہی دی تھی مجھے، وہ ہانپتے بولا تھا۔ کیا اس کا مطلب ملک اس کے پیچھے؟ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتے اٹھا تھا، دماغ سن تھا اور رگیں پھٹنے والی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ملک وجدان شاہ کی بیوی کے پیچھے تھا، یہ سوچ ہی اس کا غصہ اور دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ کمینہ جنگلی انسان۔ وہ اپنا ناک شرٹ سے صاف کرتے زمین سے اٹھا تھا اور اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ مسٹر وجدان شاہ، اس بدتمیزی کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ کیا حرکت تھی یہ؟
وہ حلیہ درست کرتے غصے سے بولا تھا، تو یہ سوچ کے میرے ہاتھوں مر نہیں گیا، ملک کا نام نہ لیا ہوتا تو یہاں ہی اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا۔ مطلب یہ لمس میری بھابھی جی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے برستے شعلے دیکھ وہ فوری بھابھی جی پہ بولا تھا، ورنہ اس انسان کا کیا بھروسہ تھا، اسے ٹپکانے میں دیر نہ لگاتا۔ گھر آنے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ وجدان تم ٹھیک ہو؟ صدف جو اپنے روم میں جا رہی تھی لاؤنج میں آتے ہوئے اس کی بے چین شکل دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ فائن موم، آپ پریشان نہیں ہو؟ مسکرانے کی صحیح کی تھی، ورنہ جانتا تھا وہ اسے لے کر بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ ادھر آئیں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں پڑے صوفے کے قریب لایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ایسے آپ پریشان نہیں ہوا کریں، ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فکر ہوتی ہے مجھے۔ تم نے کھانا کھایا؟ میرے بیٹے نے مسکراتے اس کے ماتھے سے بال سنوارے تھے۔ آپ کی بہو پوچھتی ہی نہیں، معصومیت سے کہا۔ وہ بھی پوچھ لے گی، رخصتی تو ہو جانے دو، ابھی بچی ہے، ان معاملوں کو نہیں سمجھتی وہ تو، صبر رکھو تھوڑا میری جان۔ اس کی بات پر مسکراتے کہا، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی، وہ مجھ میں اب صبر نہیں ہے موم، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ وجدان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ باز آؤ، ابھی تو بالکل بھی نہیں، اس کا فرسٹ سیمسٹر ہے، تو یہ بات تو بھول ہی جاؤ کہ میں اس پر کوئی ذمہ داری ڈالوں گی۔ وہ آنکھیں دکھاتی بولی، آپ مجھے اس کی ساس نہیں میری ساس لگتی ہیں۔ وجدان نے منہ بگاڑا، ہاں تو اس کی ماں ہوں۔ چلو اب اٹھو اور سو جاؤ۔ وہ خود اٹھتے اسے بھی ہدایت کرتے بولی تھی۔ ان کو مطمئن کرنے کے بعد وہ بے چین سا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بجنے میں ابھی 5 منٹ تھے۔ کچھ سوچتے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا، مما وہ مجھے ہیئر کٹ نہیں لینے دے رہا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ بس روب جماتا ہے۔ وہ کوئی فوٹو فریم پکڑے غصے سے بول رہی تھی۔ وجدان حیران ہوا، وہ جو اس کے روم میں کام سے آیا تھا، کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم سو جاتی تھی، پر وہ تو جاگ کر اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ مما، ڈیڈ اور وانی آپ ہی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو مس کرتی ہوں بہت زیادہ والا۔ کبھی کبھی وہ روتے تصویر کو دیکھتے بول رہی تھی۔ وجدان دروازے سے ٹیک لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، چاہے جتنا بھی پیار کر لے انسان، مگر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ سوچ سکا میری جان رو رہی ہے۔ وجدان کی آواز سے وہ چونکی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا، جو نہ جانے کب اس کے روم میں آیا اور اس کے بیڈ کے نزدیک تھا، جو ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ منہ پھیر گئی، ناراضگی جتائی۔ وجدان اس کی حرکت پر مسکرایا، جو ریڈ کھلی سی ٹی شرٹ میں کھلے بالوں اور روئی ہوئی گرے سوجی آنکھوں سے ضبط آزما رہی تھی۔ ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ، میرے ڈمپل کوئن ناراض ہے؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے اس سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے دیکھتے فی الحال سب فکریں بھلا چکا تھا۔ وہ اس کا سافٹ لہجہ دیکھ حیران ہوئی اور اسی حیرت میں گال کا گڑا نمودار ہوا۔ میں تمہیں اپنے روم میں تمہاری ریئل بیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا، کیونکہ وجدان کو عشق ہے لمس وجدان اس کی حالت دیکھتے پیچھے ہوا اور اس کا حیا سے سرخ چہرہ دیکھا۔ رونا نہیں، اب اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کی تھی۔ بمشکل اس کے سحر سے وہ آزاد ہوتے اٹھا تھا، جو کہ انتہائی مشکل لگ رہا تھا، اور مزید کچھ کرنے سے پہلے وہ روم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے لمس ابھی بھی اس کے پرفیوم اور احساس کو خود میں محسوس کرتے جی جان سے شرمائی تھی۔ یہ گھر پر تو تم سکون کر لیا کرو، آنکھیں دیکھو پہلے ہی چشمہ لگائے ہے اور اوپر اس منحوس موبائل کی جان نہیں چھوڑتی۔ آہ گرینی، بس تھوڑا سا کام ہے، آپ کو کچھ چاہیے؟ مریم نے اپنے کمرے میں انہیں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر کہا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نہیں، تمہارے پاس وقت ہے میرے لیے؟ وہ غصہ تھی کافی۔ یہ ایک چھوٹا 4 کمروں پر مشتمل گھر تھا، جسے کافی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا، جہاں مریم اور اس کی دادی رہتی تھی۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ آپ ناراض بھی ہوتی ہیں؟ وہ گال کھینچتے بولی، مکھن نہیں لگاؤ مجھے اب؟ مطلب صاف تھا، وہ نہیں ماننے والی۔ آپ تو خود بٹر کی طرح سافٹ ہیں، مجھے لگانے کی کیا ضرورت؟ اچھا بیٹھیں، میں کافی بنانے جا رہی ہوں، آپ کو بھی بنا کے لاتی ہوں، آپ کی بھی بنا کے لاتی ہوں، پھر مل کر پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ بولتے ہی وہ بستر سے اٹھی تھی اور پیروں میں چپل اڑستی، اے مریم، میرے لیے وہ اپنا کالا پانی نہ ہی لانا، تم مجھے بس ایک کپ چائے ہی بنا دو۔ تم
ہاں ہاں ہاں، کالا پانی نہیں، کافی گرینی۔ وہ ہنستے باہر گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ پرسوچ ہوئی تھی۔ چائے پینے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ اب بستر پر لیٹی تھی۔ اس دن کا واقعہ سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو کچھ سوچتے۔ وہ ایف بی پر کسی کو سرچ کر رہی تھی، جب ایک پوائنٹ پر رکی۔ اکاؤنٹ کھولے، وہ اس کی پروفائل گھور رہی تھی جہاں کچھ خاص انفارمیشن نہیں تھی۔ ان ریلیشن شپ ہوں، وجدان شاہ تم کتنے کو ریلیشن شپ میں ہو؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کے نزدیک سیاست والوں کا امیج کچھ زیادہ ہی خراب بنا تھا۔ فارماسوٹیکل انڈسٹری میں بیک سائڈ سے داخل ہوئی تھی۔ آرام سے وہ کیمرہ مین سے بولی تھی، تم یہی رہو لڑکے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر دکھائیں گے اور اس طرح ہماری ریٹنگز بھی جلدی بڑھے گی۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ بولی، او صبر جھانسی کی رانی، میں ساتھ چلتا ہوں، ریٹنگ کے چکر میں جان سے نہ چلی جانا۔ کیمرہ مین کو غصہ آیا تھا جو زیادہ چالاک بن رہی تھی۔ کچھ آوازیں سنتے اس نے چپ رہنے کو آنکھیں دکھائیں۔ جی سر، یہ سٹاک تیار ہے، میڈیکل ریپ والی بھی ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں 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 ہاں، نہیں کوئی نہیں، وہ بھی ساتھ ملے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا فون پر مکھن انداز میں بتا رہا تھا۔ آؤچ! جب آگے بڑھتے وہ ایک بھاری رولر کمپریشر سے ٹکرائی تھی۔ فون کرنے والا بندہ ٹھٹکا تھا۔ اے دیکھ وہاں کون ہے، جانے نہ پائے، وہ اپنے بندے سے بولا۔ کیمرہ مین بھاگ چکا تھا اپنی جان بچا کر، اور جھانسی کی رانی وہیں کرا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اس نے اپنی طرف کھینچا۔ اس آدمی کے آنے سے پہلے کوئی یہاں آیا تھا جس نے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ کر چیخ روکی۔ کون ہے یہاں؟ وہ آدمی وہاں دیکھنے آیا اور ارد گرد مشکوک نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری جگہ چیک کر رہا تھا پر کچھ خاص نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چھڑواتے آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کے ناخن مارتے ہاتھ بھی اپنے ایک ہاتھ کے قبضے میں لیے، منہ بند رکھو۔ وہ آنکھیں دکھاتے آہستہ آواز میں غرایا۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ ہٹایا اور اس بیوقوف لڑکی کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ، سنا نہیں تم نے؟ چھوڑو غصے سے۔ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے تھے۔ پتہ بھی ہے یہ کس جگہ کھڑی ہو؟ کیا ہوتا ہے یہاں؟ ایک سیکنڈ میں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جانتی بھی ہو؟ کمر سے ہاتھ ہٹاتے وہ اسے دیوار سے لگا چکا تھا اور خوفزدہ کرنا چاہا۔ اسٹے ان یور لمٹ جاہل انسان۔ وہ ہاتھ ہٹا رہی تھی۔ اس شخص کا روب دیکھ مریم کو غصہ آیا۔ سنا تھا لمبے لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، آج پتہ چل بھی گیا۔ سرتا پیر دیکھتے اسے سلگایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آہستہ سے چیخی۔ ہٹو پیچھے پینڈو کہیں کا، اس کے حلیے کو دیکھتے کہا، جو شرٹ کے آگے سے بٹن کھولے لاتعداد بازو میں پہنے بینڈ اور پھٹی جینز میں کافی بڑی ہوئی داڑھی میں اس پر پورا جھکا تھا۔ یہ تمہیں میں پینڈو کہاں سے لگا؟ وہ اپنے آپ کو اس حلیے میں ہیرو سمجھتا تھا اور وہ پینڈو کہہ رہی تھی۔ ہٹ جاؤ پیچھے، مجھے اس جگہ کا پتہ چلا ہے، یہاں خراب میڈیسن بنتی ہیں، تم بھی انوالو ہونا ان سب میں؟ چشمے میں آنکھیں سکیڑی تھیں۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ بنتی ہے تو بننے دو، چلتی بنو یہاں سے، بے وقوف سارا پلان خراب کر دے گی۔ دانت پیسے تمہاری بھی ویڈیو بناتی ہوں، تم بھی شامل ہونا۔ وہ منی کیمرہ جینز کی پاکٹ سے نکالتے اسے آن کر رہی تھی۔ اے پاگل، میرا دماغ نہ خراب کرو، بند کرو اسے اور دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولا، اور کھینچتے سے اچھی بنے گی، محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ اس کی آنکھوں کے خوف نے مزہ دیا۔ نہیں بنانی مجھے کوئی بھی ویڈیو، بس پلیز دور ہو جاؤ، چھوڑ ایک بار پینڈو، تیرا کیا حشر کرتی ہوں، دل میں وہ سوچ رہی تھی۔ کیوں مس رپورٹر ڈرتی بھی ہیں؟ ابھی تو ویڈیو بنانی تھی۔ وہ اسے چھوڑتے دور ہوا تھا۔ یو پینڈو، ابھی وہ کچھ کرتی کہ سائرن کی آواز آئی تھی۔ یہ پولیس والے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ بیک سائڈ سے جلدی سے نکلو، وہ ونڈو کھولتے بولا تھا۔ کیوں پینڈو؟ میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ کوئی چور ہوں جو بھاگوں۔ مریم کو خاصا غصہ آیا جو اسے بھاگنے کو بول رہا تھا۔ میرا دماغ نہیں خراب کرو، جاؤ یہاں سے۔ اس نے خود بھی ان کو جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرنا تھا، اور یہ لڑکی مزید دماغ خراب کر رہی تھی۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو سامنے دیکھ رہی ہو ٹیبلٹ گرائنڈنگ مشین میں، اس میں ڈال کر تمہیں گرائنڈ کر دوں گا۔ وہ دانت پیستے بولا۔ ویٹ، تم کون ہو؟ مجھے ابھی ایسا کیوں لگا میں نے کہیں دیکھا تمہیں؟ وہ سب باتیں چھوڑ کر قریب آئی تھی اور غور کر رہی تھی۔ چہرے کے نقوش وہ گڑبڑایا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی یا کہتی، پولیس اور کچھ انویسٹیگیٹر کی ٹیم اوپر پہنچ چکی تھی۔ وہ اور ہر جگہ چیکنگ کر رہی تھی۔ دیکھو، لاسٹ ٹائم تمہیں پیار سے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے ماموں نہیں ہیں، وہ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ یہ سمجھ کر کہ تم بھی شامل ہو تو میری ماں چلی جاؤ۔ وہ اب سچ ہو چکا تھا اس نڈر لڑکی سے۔ مریم کو اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ جاؤ، جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے کھڑکی سے جمپ لگاتے اتری تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ فیکٹری کا مینیجر خوفزدہ تھا۔ براؤن آنکھوں میں چمک لیے اس نے اپنا کارڈ دکھایا تھا۔ کرمنل انویسٹیگیٹر۔ آپ وہ خوف سے کارڈ دکھتے کانپا تھا۔ اریسٹ دیم۔ غصے سے وہ اپنی ٹیم سے بولا تھا۔ اٹھا کیوں نہیں رہے آپ؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اب وہ کون سے وجدان کو فون کر رہی تھی جس نے صبح چھوڑتے اسے سختی سے کہا تھا وہی اسے پک اور ڈراپ کرے گا۔ کلاس سے فری ہوتے اسے کال کرتے تھک کر صدف کے نمبر پر کال کی۔ ہیلو مما، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے کال کرتے نہیں اٹھا رہے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ لمس، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ صدف فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں مما، وجدان نے مجھے لینے آنا تھا، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ فوری نارمل ہوئی۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، بزی ہوگا، میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں۔ فون پر اسے تسلی دیتے وہ ڈرائیور سے اب کہنے گئی تھیں۔ کچھ ٹائم بعد ڈرائیور کے آتے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی جبکہ کوئی اور بھی انہیں فالو کر رہا تھا۔ یکدم گاڑی رکی تھی۔ وہ پریشان ہوئی۔ گاڑی رکنے سے پتہ نہیں بیٹا، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا تھا اور وہ چیک کر رہا تھا۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ گرمی محسوس کرتے وہ کندھوں پر بلیک شال ٹھیک کرتے باہر سڑک پر نکل آئی۔ کیا ہوا ہے انکل؟ وہ ان کو چیک کرتے قریب گئی۔ آپ بیٹھ جائیں اندر، مسئلہ تو کچھ نہیں ہے، میں چلا کر دیکھتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر گیا۔ گاڑی مسئلہ نہ ہونے کے باوجود نہیں چلی تھی۔ وہ باہر کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ روڈ پر بس چند ایک گاڑیاں تھیں۔ کھلی فضا میں سکون سا محسوس کیا۔ باہر کم ہی نکلتی تھی۔ اگر وہ اور وانیہ کہیں جاتی بھی تھیں تو وجدان ساتھ ہوتا تھا جس کے ساتھ وہ کم از کم اپنی مرضی نہیں چلا سکتی تھی۔ دور سے اسے کیمرہ لیے کوئی نہارنے میں مصروف تھا اور وہ اس چیز سے بے خبر تھی۔ ہو گیا، یہ کسی نے بوتل پھنسا دی تھی۔ وہ نکالتے گاڑی میں آئے اور لمس بھی سکون کا سانس لیتی بیٹھی تھی۔ ہینڈز اپ ایم جے، تم پکڑے گئے ہو، کوئی ہوشیاری نہیں۔ قدرے کونے میں آ کر وہ کھڑے شخص سے بولا تھا۔ ایم جے ڈرتے پلٹا اور پھر دونوں نے کہا لگایا۔ یہ صرف تمہاری وجہ سے پاسبل ہوا، دل سے تعریف کی۔ مجھے چٹکی کاٹنا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وجدان شاہ اور تعریف، واہ امپریسڈ۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ مسٹر مراد جہانگیر عرف ایم جے، کیا تم جانتے ہو سیاست سے مجھے نفرت ہے اور پولیس کا ڈپارٹمنٹ مجھے زہر لگتا ہے، پر پھر بھی تم میری گڈ بک میں شامل ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے کچھ ٹائم پہلے کی گئی سیلڈ انڈسٹری سے باہر گاڑی کے پاس آ چکے تھے۔ ویری فنی، مجھے بھی قسم سے سی آئی ڈی آفیسرز زہر لگتے ہیں۔ مطلب اس نے بھی وجدان کو طنز کیا تھا۔ ابھی وہ مزید بولتا کہ وجدان کے فون پر کال آ رہی تھی۔ ہولڈ آن، تمہیں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ مراد کو آنکھیں دکھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسے ہو وجدان شاہ؟ کون؟ وجدان حیران تھا۔ مجھے نہیں پہچانا؟ خیر، اس دن تو بڑا اکڑ رہے تھے۔ ویسے جناب، آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت، کیا خیال ہے پھر ڈیل ہو جائے؟ میں سیٹ چھوڑ دوں گا، تم مجھے اپنی بیوی دو۔ اپنی بیوی؟ وجدان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور لب بھینچے، ہاتھ اور ماتھے کی رگیں تن چکی تھی۔ اس کی بکواس پر وہ پہچان کر چیخا تو مراد بھی اپنی جگہ خوفزدہ ہوا۔ یو بلڈی ایڈیٹ، کمینے، حرامی ملک، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، تیری جان لے لوں گا اگر ایک لفظ بھی اپنے گندے ناپاک منہ سے نکالا تو۔ بس نہیں چل رہا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دیں۔ مراد سمجھ گیا وہ کیوں غصے میں آیا ہے۔ نانا بیٹے، غصہ نہیں کرتے۔ ابھی دیکھا بلیک دوپٹے اور وائٹ کپڑوں میں کیا غضب ملک تپا رہا تھا اور اس طرح کرتے دلی سکون مل رہا تھا اسے۔ وجدان کا دل بند ہونے کے قریب ہوا تھا۔ کہاں دیکھا اس نے لمس کو؟ ابھی تمہیں کچھ بھیج رہا ہوں، سوچ بچار کرنا میری بات پر۔ سیٹ یا بیوی؟ بولتے ہی وہ دانت نکالتے فون بند کر چکا تھا۔ وجدان جو شدید طیش میں تھا
اگلے لمحے فون زور سے ڈیش بورڈ پر پھینکا جہاں لمس کی چند کھینچی گئی تصویریں وہ بھیج چکا تھا۔ وجدان ریلیکس یار، مراد نے اسے قابو کرنا چاہا۔ شٹ اپ، اترو گاڑی سے، نکل باہر۔ وہ غصے سے چیخا تھا، بس نہیں چل رہا تھا۔ وجدان، تم غصے میں ہو؟ تم دفع ہو رہے ہو یا نہیں؟ اس کے غصے سے وہ فوری گاڑی سے نکلا تھا، جبکہ وہ گاڑی فل اسپیڈ سے نکالتے وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی روکتے وہ تیزی سے اندر بڑھا تھا، جب گیٹ کیپر اور گارڈ اسے روکتے رہے، پر وہ کہاں کسی کے قابو میں آنے والا تھا۔ اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش بھی کی تو تم لوگوں کا حشر تو میرے ہاتھوں بگڑے گا، پر اپنی فیملیز کا حال برا ہوتے بھی دیکھو گے۔ ان سب کو شعلہ برساتی نظروں سے وارن کیا۔ کہاں ہے وہ کتا؟ وہ اندر داخل ہوتے گارڈ سے بولا، تم اندر نہیں جا سکتے، ملک کے پرسنل گارڈ نے روکا تھا۔ بول کہاں ہے ورنہ تیرا بھیجا اڑانے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پسٹل اس کے سر پر تانی۔ گارڈ نے رستہ چھوڑ دیا۔ ملک جو اندر ریلیکس انداز میں بیٹھا کوئی ڈیل کر رہا تھا، دروازہ زور سے کھلنے پر سامنے دیکھا جہاں وہ غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ 1 منٹ سے پہلے ملک کے سامنے بیٹھے شخص سے وہ غصے سے مخاطب ہوا تھا، جو فوری چلا گیا باہر۔ تم یہاں کیسے؟ ملک حیرانگی اور غصے سے بولا۔ وہ گارڈ سے کچھ کہتا جب وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی بڈھے؟ بکواس کی کمینے کتے، تو نے سوچ بھی کیسے لیا وہ بکواس؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ ملک وہ اس کی قمیض کے گریبان سے پکڑے ملک کی جان لینے پر تلا تھا۔ اے چھوڑ پاگل ہے، اسے لے کے جاؤ اس جنگلی کو۔ اگر کوئی میرے قریب آیا نا تو یہ ملک کی جان تو جائے گی۔ وہ پسٹل اس کے سینے پر رکھتے دھاڑا، اور تم لوگ بھی اپنی آخری سانسیں لوگے۔ دور دور ہو جاؤ، اب تم کوئی بھی قریب نہ آئے، ملک خوف سے گارڈ سے بولا جو بندوق تانے کھڑا تھا۔ وجدان شاہ، میں تیرا برا حشر کر دوں گا، چھوڑ مجھے۔ وہ اپنا آپ چھڑاتے بول رہا تھا، جو اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے میں مصروف تھا۔ ملک کہاں اتنی طاقت رکھتا تھا اس سے مقابلے کی، جو ان معاملوں میں اچھا خاصا ماہر تھا۔ بمشکل 3-4 گارڈ اسے اس کے شکنجے سے نکال پائے تھے، جس کا ملک کی جان بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آئندہ میری بیوی کا نام یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو یہ حشر یاد رکھنا، تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے ادمغہ وجود کو دیکھا اور جیکٹ ٹھیک کرتے تنزیہ بولتے چلا گیا۔ نمک حرامو، میری کمر! اس کی شکل دیکھ رہے تھے تم لوگ؟ اٹھاؤ مجھے! وہ ناک اور زخمی منہ سے کراہتے اپنے گارڈ پہ چیخا تھا، جو وجدان سے اسے بچا نہیں پائے تھے۔ ڈرائیور سے بات کرتے، ریش ڈرائیونگ کرتے وہ گھر جا رہا تھا، جس نے بتایا تھا کہ لمس ابھی کچھ ٹائم پہلے پہنچ چکی ہے۔ سکون کا سانس خرچ کرتے اب اس کی کلاس لینی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کی جان نکال چکی تھی۔ شاہ وانیہ کا رشتہ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ انگیجمنٹ کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، پر مجھے یہ منگنی جیسا رشتہ پسند نہیں۔ میں چاہتی ہوں یا تو شادی ہو یا نکاح۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے پوچھا۔ وہ جو نیوز دیکھ رہے تھے حیران ہوئے۔ صدف، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی بچی ہے وہ۔ باپ کی محبت جاگی تھی، جن کے لیے بیٹیاں کبھی بڑی نہیں ہوتی۔ بس کریں شاہ، 24 کی ہونے والی ہے وہ، مجھے فکر ہے، دیکھتا ہوں اسے بند کر کے صحیح جواب دیں۔ صدف نے دھیان نہ محسوس کرتے ریموٹ کھینچا تھا۔ اچھا سن رہا ہوں یار۔ وہ اس حرکت پر مسکرائے۔ ویسے تو اچھے اور خاندانی لوگ ہیں، بات کرتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پھر سے ریموٹ سے چینل سرچ کرتے نیوز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس بندے کی گھر باہر سیاست نہیں ختم ہونی، میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا۔ صدف نے گھورا، اس بات سے انجان وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے کی فلم ہے۔ گاڑی کی چابی ڈرائیور کو چھالتے وہ تیزی سے غصے میں اندر بڑھا تھا۔ وانی، لمس کہاں ہے؟ ارد گرد دیکھا تھا۔ بھائی وہ باہر گارڈن میں گئی ہے۔ ابھی خیریت سب؟ چائے پیتے جواب دیا، بعد میں بات کرتے ہیں۔ بولتے وہ لاؤنج سے باہر گارڈن کی طرف بڑھا۔ یہ آرکیٹیکٹس ہیں نا، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ آرکیڈ کے پھول دیکھتے مسکراتے مالی سے پوچھ رہی تھی۔ گارڈن کی پچھلی سائڈ پر وہ پھولوں کی خوشبو اور تازہ ہوا سے سکون محسوس کر رہی تھی۔ کیا مصیبت! باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی، جب وجدان اسے کھینچ کر بیک سائڈ پر بنی ٹیکسی کی طرف لایا تھا۔ دروازہ زور سے بند کرتے اس کی طرف بڑھا، جو معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کس سے پوچھ کر یونیورسٹی سے نکلی تھی تم؟ اس کے قریب جاتے اس کے براؤن بال مٹھی میں جکڑے وجدان
وہ خوف زدہ ہوئی، اس کے سرد لہجے اور ہستی محسوس کرتے لمس نے خوف سے دیکھا۔ اس کے خطرناک حد تک بگڑے تیور دیکھتے وہ ویسے ہی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اندازہ نہیں کر سکتی ہو یہ پچھلا آدھا گھنٹہ کس تکلیف سے گزرا ہوں میں۔ ہے اندازہ تمہیں؟ میری جان نکلنے کے قریب تھی، اب کچھ زبان سے نہیں بولو گی تم؟ وہ زج ہوا۔ چپ ہونے سے وجدان آنسو آنکھوں میں لائے وہ بولنے کی ہمت کر رہی تھی۔ خبردار، اگر جو تم روئی تو یہ مجھے پاگل بنانے کے کام بڑے اچھے سے کر لیتی ہو تم۔ اس کی روتی شکل دیکھ کر طیش آیا۔ کال کی تھی آپ کو، نہیں آئے آپ؟ آدھا گھنٹہ انتظار کیا تھا میں وہاں۔ وہ اس کی گرفت میں منع کرنے کے باوجود روتے بولی، چلو کال نہیں ریسیو کی تو تم گاڑی سے باہر کیوں نکلی تھی؟ کیا مصیبت آن پڑی جو تم گاڑی سے باہر نکلی؟ خود سے دور کرتے چیختے کہا تھا۔ وہ تصویریں دیکھ کر کیا حالت ہوئی تھی اندازہ کر سکتی تھی، کتنا پریشان ہوا تھا اسے لے کر۔ وجدان تم برے ہو، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کی تیز آواز سے خوف سے کانپتے ہچکیاں لیتے بولی۔ وہ کب اس سے اتنا سخت رویہ رکھتا تھا؟ لمس کی برداشت سے باہر تھا یہ سب۔ آنکھیں اس کے روتے سرخ چہرے پر مرکوز کی تھیں۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے ہمت کر رہی تھی اور غصہ آیا، اپنی غلطی یہ شخص کبھی نہیں مانتا، اور وہ چیخی تھی کہ کہوں گی زبردستی اپنی گردن میں ڈالے۔ کچھ ٹائم بعد اسے آزاد کرتے جتایا تھا، مگر ابھی بھی وہ اس کی گرفت میں تھی۔ جو سرخ چہرہ لیے سانس بحال کرتے اسے روئی آنکھوں سے اور غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ ٹرائل تھا، آئندہ بولنے سے پہلے سوچ لینا ڈارلنگ، برا ہو سکتا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اور ہاں، یہ آخری بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ اگر میرے بغیر گھر سے یا یونی سے باہر نکلی تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا میرے ہاتھوں۔ لمحے میں سنجیدہ ہوتے اس کے گال تھپ تھپاتے وہ باہر چلا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو وجدان شاہ اپنے سرخ ہونٹ رگڑ دے۔ اس کا احساس مٹانا چاہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا ملک صاحب؟ یہ آپ کی ہڈیاں کس نے توڑی ہیں؟ ملک کی بیوی سوپ لاتے بولی، جو ملک کے زخمی اور درد سے کراہتے وجود کو بیڈ پر دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ خاموشی سے اپنا کام کرو تم، وہ بھرے لہجے میں بولے۔ وجدان شاہ تو سوچ اب تیرا اور تیری بیوی کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ وہ فون دو میرا اور تم جاؤ یہاں سے۔ ملک میں خود تو ہمت نہیں تھی، اس لیے بیگم کو باہر بھیجا۔ وہ بگڑے تیور دیکھ فون پکڑا کر چلی گئی۔ ہیلو، آگے سے فون ریسیو کیا گیا۔ احمد شاہ، اگر تو اپنے بیٹے کی خیریت چاہتا ہے نا تو اسے سمجھا لے، میں اس کے خلاف کیس کرنے والا ہوں۔ ملک غصے سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہوئے۔ جو حرکت وہ آج کر کے گیا ہے نا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا میری بات، اور اسے بھی سمجھا دینا۔ ملک نے ڈرانا چاہا۔ بتانا ضروری سمجھو گے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے روم میں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ کیا ڈیڈ؟ بھویں سکیڑتے لیپ ٹاپ پر مصروف لاپرواہی سے کہا۔ ملک کا فون آیا تھا، کیس کرنا چاہتا ہے تم پر۔ پتہ ہے یہ سب کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ احمق انسان، دانت پیستے کہا۔ ان کے ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ ڈیڈ، اور فائدے نقصان سے مجھے کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا، سو آپ بھی سکون ماریں۔ وہ اسی پوزیشن میں بولا۔ یہ مار دھاڑ اور آوارہ گردیوں کو تم ری ایکشن کا نام دے رہے ہو؟ اس کے اتنے آرام سے دیے گئے جواب پر وہ آگ بگولا ہوئے۔ جانتے بھی ہیں آپ کی بہو اور میری بیوی کے بارے میں کیا بکواس کی تھی اس نے؟ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں ہر اس شخص کی جان لے لوں جو اس کے بارے میں غلط خیال بھی اپنے ذہن میں لانے کے بارے میں سوچے۔ لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھتے وہ ان کی طرف اب پوری طرح متوجہ تھا۔ غصہ پھر سے عود آیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ چھوڑے اس بات کو، اب دوبارہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اور رہی بات کیس کی تو کرے، میں دیکھ لوں گا خود ہی۔ خفیف سی مسکراہٹ کچھ سوچتے کہا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بل لاتے بولے۔ بہت کچھ۔ پریشان نہیں ہو، جلد بتا دوں گا، اور میرے خیال سے آپ کو اب روم میں جانا چاہیے، موم ویٹ کر رہی ہوں گی۔ آخری بات پر انہوں نے اسے چھیڑا۔ جا رہا ہوں، مگر خیال رکھا کرو ایسی چیزوں کا، گھورتے کہا۔ روم سے دبے پاؤں وہ باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں صدف وانیہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ ان کو نظر انداز کرتے وہ کچن میں گئی، جو اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میم، کچھ چاہیے آپ کو؟ میڈ نے اسے برتن بکھیرتے دیکھ پوچھا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، بولتے ہی ڈش سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے تھے
اور اوون میں چاول گرم کرتے وہ خاموشی سے اپنے روم میں جا رہی تھی۔ لمس بھوک لگی تھی تو بیٹا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ صدف نے اسے جاتے دیکھ مخاطب کیا، کیونکہ جب اسے بلانے بھیجا تھا وہ منع کر چکی تھی۔ وجدان کی اس حرکت کے بعد وہ ڈنر پر اس کا ہرگز سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس پر شدید غصہ تھا۔ تب بھوک نہیں تھی مما، اب انہوں نے دیکھ تو لیا تھا۔ وہ وہیں ان کے پاس صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ وجدان، ارے بیٹا تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صدف نے اسے آخری سیڑھی سے اترتے دیکھ مخاطب کیا۔ لمس کا چمچ والا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا، اس پر ایک نظر ڈالی جو انہی دوپہر والے کپڑوں میں نظریں جھکائے کھانے میں مصروف تھی۔ اگلا نوالا اس کے حلق میں بری طرح پھنسا جب وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ لمس، کیا ہوا بیٹا؟ وجدان یکدم اس کی حالت دیکھ پریشان ہوا اور فوری اٹھتے کچن سے پانی لایا جو کھانس کھانس کے بے حال ہو گئی تھی۔ پانی لاتے وہ قریب بیٹھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ غصے سے کہا۔ پانی اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے اس کی کمر سہلائی۔ لمس کو غصہ اور رونا دونوں آیا تھا۔ سب کے سامنے بمشکل اس کے ہاتھ سے پانی پیتے وہ جھٹکے سے اٹھتی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وانیہ حیران ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، چھوڑو تم۔ موم آپ بتائیں کیا بات تھی؟ اس کی طبیعت بعد میں درست کرنی تھی۔ وانیہ تم دیکھو اسے، یہ کھانا بھی چھوڑ گئی ہے۔ جی، وہ پلیٹ لیتے اٹھی۔ وجدان، وانیہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں بس جلد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ڈیڈ سے بات کی تھی؟ تم کیا کہتے ہو؟ وہ جو اس کا رشتہ دیکھ کر گئے تھے نا، وہ اب اصرار کر رہے ہیں۔ آج بات کی تھی میں نے، منگنی کی جگہ یا تو نکاح کریں یا شادی، تو وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے رائے جاننی چاہیے۔ صحیح ہے، جو آپ کو بہتر لگے، اچھے لوگ ہیں۔ میں نے پتہ کروایا تھا، اگر ڈیٹ جلدی فکس کی تو وانیہ کے ساتھ میں لمس کی رخصتی بھی اب چاہتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے ہی میں ریسیپشن کا سوچ رہا ہوں اور میں اس بارے میں سیریس ہوں، کوئی بھی تاخیر نہیں چاہتا۔ ملک کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا، اس کی جاب ہی ایسی تھی کہ کبھی بھی کسی دوسری جگہ جانا پڑتا تو کم از کم اسے اپنے ساتھ تو لے کر جا سکے۔ پر وجدان، ابھی وہ پرور نہیں، بس آپ مجھے بتا دیں، نہیں تو میں ایسے ہی اسے اپنے روم میں شفٹ کر لوں گا اور آپ یا کوئی بھی مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائیں اس کے سنجیدہ لہجے پر۔ پانی کا جگ بھرنے وہ روم سے باہر نکلی تھی جب وجدان کو اکیلے ابھی بھی لاؤنج پہ صوفے پر لیٹے فون استعمال کرتے دیکھا۔ یہ کیوں ہیں یہاں؟ لمس، ڈرنا نہیں، اب کچھ نہیں، اب کچھ کہیں تو صحیح۔ یہ خود کو ہمت دی۔ جگ بھرتے وہ واپس جانے لگی جب وہ اس کے تمہیں پتہ ہے تم پر مجھے شدید والا پیار آتا ہے، اس کی روئی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور جب تم مجھ سے دور جاتی ہو نا تو شدید والا غصہ بھی۔ بیکاز مائی سول از ان لو with your soul, so be prepare yourself for every situation dear wifey۔ اب جا کر سو جاؤ اور آئی لو یو کہنے کی پریکٹس کرو، ورنہ بلیو می نیکسٹ سین ہمارے درمیان بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کی ہیٹ یو کہنا یاد دلایا۔ جگ اسے تھمایا تھا اور خود کچن سے نکلتا چلا گیا، جو وہیں سن کھڑی تھی۔ سنڈے کی وجہ سے سب ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے تھے، ورنہ اکثر وجدان نہیں ہوتا تھا، جو کھا کم اسے زیادہ گھور رہا تھا۔ وانی آپی؟ وہ جو ساتھ بیٹھی تھی اس کے پکارنے کی آواز سے متوجہ ہوئی۔ پلیز میرے ساتھ جگہ چینج کر لیں۔ ایک اس بندے کے جذبے لٹاتی نظروں سے وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی تھی۔ کل تو اس نے اپنا ایک نیا چہرہ اس پہ واضح کیا تھا، وہ چاہ کے بھی اسے کسی معاملے میں روک نہیں پائی تھی۔ شاید رشتہ ہی ایسا تھا کہ اسے چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کرنا پڑی تھیں۔ مگر کیوں؟ وانیہ حیرانگی سے گویا ہوئی۔ آپ کا بھائی بہت زیادہ والا؟ بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ کیا بھائی؟ لمس، وانیہ نے سامنے موجود وجدان کو دیکھتے پوچھا، جو کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ پلیز جگہ چینج کر لیں۔ میں کیسے بتاؤں؟ مجھے ان نظروں سے گھور رہے ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ کن نظروں سے؟ لمس بیبی، وانیہ نے ہنستے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلائی تھی۔ وانیہ اور لمس خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ صدف نے دونوں کو کھانا چھوڑ باتیں کرتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ جی مما، وہ دونوں مصروف ہوئی تھیں۔ وجدان، کہیں جا رہے ہو؟ اسے نکسک تیار دیکھ کر پوچھا تھا۔
بلو جینس پر وائٹ شرٹ کے سلیو کونوں تک موڑے، بلیک جیکٹ بازو پر ڈالے، نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بالوں میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی بس کام سے جلدی آ جاؤں گا، جواب دیتے وہ واچ دیکھ رہا تھا اور اس دشمن جاں کو بھی جو جان بوجھ کر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا رہی تھی اور جانتا تھا کل کی وجہ سے وہ کترا رہی ہے۔ عشق ہے ان سے جناب شکایت کیسی، وہ جو تڑپانے پر آمادہ ہیں، تڑپانے دے۔ اس کے کان کی لو پر چھپتے سرگوشی کی تھی۔ لمس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں، اس کے ہونٹ اپنے کان سے گردن پر محسوس کرتے نظریں چرانے کے بجائے اپنے شوہر کو آف کرنے کے طریقے سیکھو ڈارلنگ۔ ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ صدف کا دھیان دوسری طرف پاتے وہ جھکا تھا۔ کیا ہوا لمس، پوری ریڈ ہوئی ہو؟ صدف نے اس کی بند آنکھیں اور رنگت میں سرخی دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں مما، شاید الرجک ریئیکشن ہوا ہے، چہرہ اور گردن اسکریچ کی ہے۔ جھوٹ بولتے اس کی حالت کی ذمہ دار کو ڈھونڈا جو جا بھی چکا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں وجدان کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ اب میں تمہارے سامنے آئی تو کہنا تم دانت پیسے تھے۔ ساری اس سیلڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ڈیٹیل اس فائل میں ہے۔ وہ اس ٹائم آفس میں بیٹھا تھا جہاں اور بھی 3-4 افراد بیٹھے متوجہ تھے اور ملک کی کچھ خاص انفارمیشن ملی۔ وہ فائل سائٹ پر رکھی، ابھی تو خاص نہیں پر نظر رکھی ہے، اس پر جلد ہی اپنے کارناموں کی سزا بھگتے گا، کیا پتہ اس سے پہلے ہی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے۔ دل میں غصے سے سوچا تھا لیکن سر یہ ملک اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں اور ملک تو ہے ہی کمینہ، سیاست کے نام پر ملک تباہ کر رہا ہے، کافی اسٹرانگ پارٹی ہے اس کی۔ ہم وجدان، بس وہ بندہ پتہ چل جائے جو اس کے ساتھ ہے، سب کام آسان ہیں، پھر سر اس کا بھی پتہ چل جائے گا جلد۔ وجدان پرسوچ بولا تھا۔ اب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرا فون نہیں اٹھاؤ گے تم؟ کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ لاسٹ ٹائم وارننگ، اگر فون نہیں اٹھایا تو تم پر کرپشن کا الزام ثابت کر دوں گا۔ ٹیکسٹ سینڈ کرتے عنابی لب مسکرائے تھے۔ اوقات میں رہو وجدان شاہ۔ اگلا بندہ بھی تپا تھا۔ مراد، اگلے 10 منٹ میں تم مجھے اسی ریسٹورنٹ میں مل رہے ہو، یہ میرا آرڈر ہے۔ ٹیکسٹ سینڈ کرتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب چاہا انسلٹ کی، جب چاہا مطلب لیا۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، مراد غصے سے بولا۔ کل گاڑی سے جیسے انسلٹ کر کے نکالا تھا اس سے غصہ تھا۔ ایکسکیوز می ویٹر۔ یس سر، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ مراد کو غصہ آیا، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے کر وہ ویٹر سے مخاطب تھا۔ یہاں سے کوئی 10-20 روپے کی آئس کریم ملتی ہے؟ مینو کارڈ دیکھتے سیریس انداز میں پوچھا۔ سر آپ اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں ہیں، کیا آپ نہیں جانتے یہاں منرل واٹر کی بوتل بھی کم از کم 100 روپے کی ہوگی؟ وہ ویٹر حیران ہوا تھا۔ اوہ، یہ تو پرابلم ہو گئی، مجھے تو اپنے دوست کو منانا تھا۔ وجدان، مراد نے نام لیتے دانت پیسے تھے۔ سوری، مراد نے سوچا تھا 10-20 کی آئس کریم کھلا کر منا لوں گا، پر وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب مان رہے ہو یا نہیں؟ شٹ اپ، اپنے پاس رکھو۔ اوکے چلو، میرے پیسے بچے۔ مراد نے ایک بار پھر اسے تنگ کیا تھا۔ مراد نے گھورا تھا۔ اچھا بس کرو، میں تمہارے اتنے نخرے نہیں اٹھا سکتا، اب کام کی طرف آؤ۔ تمہیں ملک کی چترول کی ویڈیو دینی ہے، بس تم وہ وائرل کرا دو نیوز چینل پر، ہر جگہ، لیکن میری شکل نہ نظر آئے، بس یہ ایڈیٹنگ کرا لینا۔ ایک سوالیہ نشان۔ آخر ملک کی ایسی حالت کیوں کی گئی؟ میں کیوں کروں؟ خود ہی کرو۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ تم ہی کرو گے؟ ویسے ہی اس رپورٹر سے بڑے تعلقات چل رہے ہیں تمہارے۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ میرے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ مراد صدمے میں ہوا۔ یہ بندہ ہر خبر رکھتا ہے، پر اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا۔ جی، انڈسٹری میں اس کے گلاس کافی ڈسٹرب کر رہے تھے آپ کو۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی تھی اس کے بھنچے لب دیکھ کر۔ تم وہاں بھی تھے؟ نہیں، بس نظر پڑ گئی تھی، ورنہ میں بہت شریف انسان ہوں۔ وضاحت دی۔ اچھا چھوڑو، تم سے مدد لینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں، اسی لیے اس کیس میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ملک کے خلاف سارے ثبوت جلد اکٹھا کرنے ہوں گے۔ مراد، مجھے نہیں پتہ
وہ لمس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ میں حیران ہوں وہ اسے کیسے جانتا ہے، اس راز کو بھی جاننا ہے۔ لمس میرا جنون ہے، شدت ہے، پیار ہے، تم جان بھی نہیں سکتے مراد۔ اس وقت میرا دل چاہا تھا اس ملک کو زمین میں گاڑ دوں۔ وہ وجدان شاہ کی جان کے بارے میں کتنے سکون سے بکواس کر رہا تھا، وہ ایک خواب کی کیفیت میں بول رہا تھا، اور مراد کو ایک سیکنڈ لگا تھا ناراضگی بھلانے میں، کیونکہ وہ اس کا پاگل پن جانتا تھا۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ صرف 11 بجے۔ کھلے بالوں کا جوڑا باندھتے کہا، یہ کیا زندگی ہے تمہاری؟ میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ روز کی طرح ایک بار پھر اسے کہا، ناشتہ کرنے دیں گی؟ وہ براؤن بریڈ کی بائٹ لیتے خفگی سے بولی، ہاں تو مریم بتاؤ نا یہ سب کیا ہے؟ میں صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں۔ وہ ساتھ والی فائزہ ہے نا، وہ بھی کہہ رہی تھی جب وہ غصے میں ان کی بات کاٹ چکی تھی۔ کیا کہا گرینی؟ اس نے ایک تو ان لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں، اپنا ناشتہ ٹیبل پر پٹکا تھا۔ مریم جتنی لیٹ تم رات کو آئی ہو نا، میری جان ہتھیلی پر آئی ہوئی ہے۔ جوان لڑکی اتنی دیر باہر رہے مجھے نہیں پسند۔ تم چھوڑ دو یہ نوکری۔ کیا ہے اس میں؟ وہ سمجھا رہی تھی ہر بار کی طرح، پلیز گرینی، کم از کم آپ سے اس ٹپیکل سوچ کی امید نہیں تھی۔ مجھے ٹھنڈی ہوئی چائے کو وہ کچن میں رکھ آئی تھی۔ ان باتوں کے بعد وہ دل نہیں چاہا تھا اب۔ تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں؟ اس کی ناراض شکل دیکھ کر کہا، ہرگز نہیں گرینی، پر آپ ہی لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، کیونکہ کتنی مرتبہ کہا ہے میری جان، تمہاری فکر ہے نا بس۔ اب جلد اپنی زندگی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر تو سکوں۔ گرینی پلیز نہیں بولا کریں ایسے، میرا آپ کے علاوہ کون ہے؟ وہ آنسو لاتے بولی تھی، حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی مریم۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے کہا، آپ کے بھائی کو کوئی کام کاج نہیں ہے؟ وہ تپی تھی، اس کی حرکتوں سے زچ تھی، وہ جو کوئی بھی موقع نہیں گنواتا تھا۔ کیا ہوا؟ والیہ نے ہنستے پوچھا تھا، جو بیگ پہنے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ چلو لمس۔ ابھی وہ کچھ جواب دیتی جب اس کی بھاری آواز قریب سنی، بائے بیبی، والیہ آنکھ مارتے بولی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ لمس نے ایک نظر دیکھا، اس کے مضبوط ابری رگوں والے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ایک ہاتھ میں قیمتی واچ۔ اس کے چہرے کو دیکھا، وہ نارمل رنگت رکھتا تھا، کالی آنکھیں، ہلکی سی بیئرڈ، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال۔ وہ ازلی بے نیازی سے ببل چبا رہا تھا، وہ ہینڈسم تھا، لب مسکرائے تھے، وہ اس کا نصیب ہے۔ خود ہی لمس سوچ کر حیران ہوئی تھی، ایسے نہیں دیکھو ڈارلنگ، برا ہوگا۔ سامنے دیکھتے ہوئے ہی وہ بولا تھا۔ لمس کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ انجان نہیں تھا اس کی نظروں سے۔ پوچھو تو صحیح، کیا برا ہوگا؟ وجدان نے اس کے نہ بولنے پر اکسایا تھا۔ آپ مجھے خوفزدہ کرتے ہیں۔ لمس کو غصہ آیا تھا، مطلب اس کے دیکھنے سے بھی اس کے ساتھ برا کرے گا وہ؟ تمہیں چاہیے کہا دیکھو تو۔ اس کا چہرہ اوپر کیا، آئی ہیو نو کنٹرول آن مائی فیلنگ لمس، آئی نو ایج ڈفرینس ہے ہمارے درمیان، مگر رخصتی سے پہلے اس رشتے کی اور میری ساری ڈیمانڈ کو سمجھ لو، ورنہ جو تمہاری حرکتیں ہیں، تم تو مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دو گی۔ اس کی بھیگی پلکیں چھوئی تھیں، جیسے آپ تو میری مانتے ہیں نا ماما، آپ کا بیٹا مجھے رخصتی کی دھمکی دینے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی باتیں سوچتے دانت پیسے۔ اوکے جاؤ اب۔ اسے علیحدہ کرتے خود پر قابو پایا، اس کی گرفت سے آزاد ہوتے وہ فوری نکلی تھی، کہیں اس کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ شٹ، میرا فون۔ یونی کے گیٹ میں پہنچی تو ہاتھ دیکھا، فون تو ڈیش بورڈ پر ہی چھوڑ آئی تھی، اگر کال نہ کی تو لمس کی تو جان لے لے گا تمہارا شوہر۔ ابھی وہ پلٹتی کہ کوئی اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، لمس سائڈ سے گزرنے لگی تھی۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ تیکھے تیوروں سے گلابی کپڑوں میں ملبوس پیاری سی لڑکی کو سرتا پیر دیکھتے پوچھا، جو کسی کو بھی اپنی خوبصورتی سے متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ لمس سامنے موجود لڑکی کو پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ واؤ، کتنی معصوم ہو تم، ایج بھی کم ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی پڑھائی کے نام پر امیر زادوں کی گاڑیوں میں بے شرمی والی حرکتیں کرتے ہوئے؟ عمر دیکھیے اپنی اور کام۔ وہ غصے سے بولی تھی، تمیز کے دائرے میں رہیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ایک وجدان نے ڈسٹرب کیا تھا۔ اب یہ کون ہے؟ لمس کو اس سچویشن میں رونا آیا۔ جی معصومیت تو دیکھو، اب جانتی بھی ہو وہ وجدان شاہ ایک نمبر کا آوارہ انسان، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ اور تمہیں بھی۔